اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو میری طرف سے، نادیہ خان قادری کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تیسرے سیشن میں داخل ہو گئے ہیں۔ تیسری میری یہ ویڈیو ہے جس میں ہم جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ پر بات کر رہے ہیں، اور اس میں ہدی للمتقین کا پارٹ 2 ہے کہ تقوی کیا ہے۔ صوفیہ، کل میں ذکر کر رہی تھی، صوفیہ کا اپنا ہی ایک انداز ہے، اپنا ہی ایک طریقہ ہے، ایک منہاج ہے۔ وہ اللہ سے لو لگاتے ہیں، معرفت الہیہ کا انہیں شرف حاصل ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ تو کل بات ہم کر رہے تھے کہ تقوی کیا ہے، تو ابو النعیم الاصفہانی کا فتویٰ سنیے۔ حیلۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں، جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا بھی ہے، اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے پلے کچھ رہتا ہی نہیں۔ اس لیے ہمارا مقصود رضائے الہی ہے، اسی کے لیے ہمیں کوشاں ہونا چاہیے، اسی کے لیے ہم اپنے تزکیے کی طرف توجہ دیں۔ صبح سے لے کر شام تک جب ہمارا وظیفہ ہی دنیا بن جائے گی تو ہمارا اندر باطل لٹ جائے گا، بے چینی، بے سکونی کبھی بھی نہیں مٹ پائے گی۔ اس کے ہم بڑے مداوع کریں گے، لیکن جب دنیا کی محبت دلوں میں راسخ ہو جائے گی، یہ دل اللہ نے بنایا ہی اپنی یاد کے لیے ہے، اور وہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے اندر کسی اور کی محبت ہو۔ تو صوفیہ نے بڑے خوبصورت نسخہ دیا ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہے گی، خود بھی تیرے گی، اوروں کو بھی تیرائے گی، لیکن اگر پانی اندر آ گیا تو خود بھی ڈوب جائے گی اور باقیوں کو بھی لے ڈوبے گی۔ تو اس لیے تقویٰ یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے، اس کے دامن سے گناہ کا کوئی کانٹا نہ الجھے جو اس کے دامن کو داغدار کر دے۔ تو جو متقی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو، فرقان حمید کو سراپائے ہدایت ان کے لیے بنایا ہے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ متقی کون ہیں؟ یہاں قرآن مجید فرقان حمید جو ہدایت ہے، اس کے لیے لفظ مصدر ہدن استعمال کیا ہے۔ تو مصدر کا استعمال کرنا، اس کے معنی کی کثرت کو بیان کرنا مقصود ہے، یعنی سراپائے ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے ان کے لیے جو متقی ہیں۔ متقی کون ہیں؟ ان کی کچھ صفات کو یہاں ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت نے، تاکہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے آسان ہو۔ تقوی کا حصول جو مومن کی زندگی کا مقصود ہے، تقوی کیسے حاصل کیا جائے؟ الذین یؤمنون بالغیب، اور جو بن دیکھے مانتے ہیں، یعنی وہ متقی ہیں۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے مان لیتے ہیں، جن کا ایمان بن دیکھے ہے، دیکھ کر مان لینا یہ کمال نہیں ہوتا۔ وہ تو آپ جانتے ہیں جب فرعون ڈوب رہا تھا، اس نے اس وقت کہا تھا کہ موسیٰ کے رب کو مان گیا، کہ میں موسیٰ کے رب کو مان گیا، لیکن اس کا یہ ماننا معتبر نہ ہوا۔ تو ایمان بالغیب ہے، بن دیکھے جو چیز مان لی جائے، جس چیز کی تصدیق کر لی جائے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو متقیوں کا یہ پہلا وصف بیان کیا گیا ہے، جو بن دیکھے مانتے ہیں، اور ایمان نام ہی بن دیکھے ماننے کا ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ آپ نے بڑا خوبصورت واقعہ ہے سنا ہوا ہے، بہلول دانا کا واقعہ، مجھے پھر وہ یاد آ گیا، بہلول یاد آ گیا۔ یہ مجذوب تھا، وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اپنے پاؤں پر مٹی کے گروندے بناتا تھا اور انہیں مسمار کر دیتا تھا۔ جس طرح گلی میں کوئی ریت پھینک جائے تو بچہ اپنے پاؤں پر گروندے بنا کر ان کو مسمار کر دیتا، تو یہ بھی اس شغل میں لگا ہوا تھا۔ ہارون الرشید بادشاہ گزرا، اس نے دیکھا کہ بہلول بیٹھا ہے، اپنے پاؤں پر مٹی کے گروندے بنا رہا ہے اور بعد میں مسمار کر دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے مسکرا کر پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ مسکرا کر گزر گیا کہ دیوانہ ہے، جنون کی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن سعدی بولے، کہا، اگر عاشقوں سے رائے پوچھتے ہو تو اصل جو یار کے نام پر سب کچھ وار دیتا ہے وہی تو عاقل ہوتا ہے۔
بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی جنونی باتیں ہیں۔ بادشاہ گزر گیا، پیچھے ملکہ زبیدہ آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا بہلول مٹی کے گروندے اپنے پاؤں پر بنا رہا ہے، پھر مسمار کر دیتا ہے۔ وہ بھی رک گئی۔ کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بیچتے بھی ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ کہا 10 روپے کا۔ اس نے تجوری سے 10 درہم یا دینار نکال کر دیے۔ بہلول نے اپنے پیسے پکڑے اور دجلہ میں پھینک دیے۔ ایک گروندے کے گرد دائرہ کھینچ دیا۔ کہا یہ تمہارا ہوا۔ ملکہ بھی چلی گئی۔ رات پڑی، بادشاہ سویا تو رات خواب میں کیا منظر دیکھتا ہے کہ جنت ہے، خوبصورت محلات ہیں، ایک محل کے باہر لکھا ہے ملکہ زبیدہ۔ شوق ہوا کہ دیکھوں، آگے بڑھا تو جو نوکر تھے، خادم تھے جنت کے محل کے، انہوں نے روک لیا تو کہا یہ میری بیوی کا محل ہے، کیا جنت اور دنیا کے ضابطے الگ الگ ہیں؟ تم اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اسی اثناء میں بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو بے چین ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو جگایا، بیدار کیا۔ کہا جنت میں نے تمہارے نام کا اس طرح کا محل دیکھا ہے، تو نے کون سا کوئی خاص نیک عمل کیا ہے؟ اس نے کہا وہی عمل کیا، نمازیں روزے، کوئی خاص عمل تو نہیں جو میں نے کیا ہو۔ ہاں مجھے یاد آیا، کل میں گزر رہی تھی، دجلہ کا کنارہ تھا، دنیا جسے مجنوں کہتی تھی، وہ بہلول مٹی کے گروندے بنا رہا تھا اور کہتا تھا یہ جنت کے محل 10 درہم میں ایک گروندہ خرید لیا۔ میں نے کہا 10 درہم کیا چیز ہے؟ میں نے دے دیے تو اس نے وہ گھر دائرہ کھینچ دیا، اس گھر کے ارد گرد دائرہ کھینچ دیا اور جنت کا محل، یہ جنت کا محل ہے، ہو نہ ہو یہ وہی محل نہ ہو۔ بادشاہ سر پکڑ کر کہنے لگا تو مجھے بھی کہتا تھا، لیکن میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا۔ اگلے دن بادشاہ قصداً وہاں سے گزرا اور دل میں تھا کہ آج بہلول پھر اسی شکل میں مل جائے تو بہلول واقعی مٹی کے گھروندے بنا رہا تھا اور پھر ہاتھوں سے مسمار کرتا چلا جا رہا تھا۔ حرور الرشید رک کے کہنے لگے بہلول کیا کر رہے ہو؟ اب دل دھڑک رہا ہے کہ کل والا جواب ملا تو کیا خوب ہو۔ بہلول نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ کا دل تھوڑا سا سکون میں آیا تو کہا اب بیچتے بھی ہو؟ کہا بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ کہا کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی۔ کہا کل تو میری بیوی نے 10 درہم کا خریدا تو بڑا خوبصورت جواب دیا۔ کہا اس کے لیے آج بھی 10 درہم کا ہے۔ تو کہا میرے لیے اتنا مہنگا کیوں؟ کہا تو دیکھ کر آیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے سودا کرتے ہیں۔ تو کہا یہ تقوی والوں کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے۔ ویڈیو لمبی ہو گئی لیکن کوشش کروں گی کہ 5 منٹ سے آگے نہ بڑھوں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔